اوور آل جرنلسٹ کو کیا چیلنجز درپیش ہیں دنیا میں؟ ٹرمپ نے یہ ایک انٹرویو میں کہا تھا فاکس نیوز میں کہ اس نے کہا تھا کہ آپ جرنلسٹ کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی ہے، میں ان کی کریڈیبلٹی کو ختم کروں گا. تو وہ لوگ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں اشتہار، مطلب وہ آ کے. تو بیفور یو فارورڈ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ تصدیق کریں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے ریجن میں وہ قوانین اول تو ہیں نہیں، اور اگر ہیں تو وہ امپلیمنٹیشن کی فیز میں نہیں آتے. اس وجہ سے ہمارے ہاں فیک نیوز پھیلانا زیادہ سہل ہے کہ ہم لوگ ایک ٹھپا لگا کے نا ایک چیز کو بالکل استری کر کے جیسے برابر ایک کر دیتے ہیں کہ ایک سچتا، لیکن ایسا نہیں ہے. کئی طے ہوتی ہیں، جیسے کہ اچھے سے پراٹھے میں کئی طے ہوتی ہیں، صرف فلیٹ چیز وہ نہیں ہوتی. لیکن آپ انڈیا کو سیکولر ملک اب نہیں کہہ سکتے نا. مطلب کہ دوسری بات ہے کہ کیوں آپ لیبلز لگائیں ہی کیوں، ضرورت نہیں ہے. جی ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بڑا ہی زبردست انٹرویو لے کے آئے ہیں. مختلف پرسنالٹیز سے، مختلف طبقہ ہے فکر کے لوگوں سے آپ کو ملواتے ہیں. آج جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب ان کا تعارف بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ان کا اتنا زیادہ تعارف ہے. مجھے اگر ان کا مختصر ترین تعارف کرانا پڑے تو میں کہوں گا کہ میری دوست ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک بہت ہی بڑی جرنلسٹ، اسٹار سے فرنٹیئر پوسٹ، دا نیوز انٹرنیشنل، الجزیرہ، BBC، وائس آف امریکہ، NP، ہر جگہ آپ ان کا نام سنتے ہیں. اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے آج بینا سرور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، مجھے یہ بتائیے، ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے آپ نے ساری عمر کام کیا، فلم میکر کی حیثیت سے بھی کام کیا، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے حوالے سے بھی کام کیا، اور آپ آج کل بوسٹن میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں. اوور آل جرنلسٹ کو کیا چیلنجز درپیش ہیں دنیا میں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ. بہت میرا خیال ہے پوری دنیا میں مشترکہ قسم کے چیلنجز ہیں جرنلسٹ کے لیے، صحافیوں کے لیے. ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا پچھلے 10-15 سال سے جب سے آیا ہے تو سوشل میڈیا نے چیزوں کو بکھیر دیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک طرح کا صحافی بن گیا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں وہ آلہ ہے، اسمارٹ فون ہے، اور وہ خبریں دے بھی رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے لوگوں کو. تو اس کی وجہ سے اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جو رائز آف پاپولزم ایک طرح سے ہے، ایک طرح کی رائٹ ونگ سوچ جو ہے، اس کے جو رہنما ہیں تو وہ خصوصاً جرنلسٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور خصوصاً کہتے ہیں کہ ہم ان کی کریڈیبلٹی کو تباہ کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے تباہ کریڈیبلٹی کو. ٹرمپ نے یہ ایک انٹرویو میں کہا تھا فاکس نیوز میں کہ اس نے کہا تھا کہ آپ جرنلسٹ کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی ہے، میں ان کی کریڈیبلٹی کو ختم کروں گا. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ مشترکہ پوری دنیا میں، اور اس کا تعلق سوشل میڈیا کے عبور سے. سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک اور بات جس سے ساری دنیا کو سامنا ہے، میں آپ کے ایکسپیرینس سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا اس مشکل کا کیسے مقابلہ کرتی ہے، اور اس مشکل کو ہم کہتے ہیں فیک نیوز. وہ تو ایک چیز ہے، اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کی وجہ سے اور بھی اس کا وہ ہے. غلط خبریں ہمیشہ سے دی گئی ہیں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی جب بھی ہمارے یہاں آمریت رہی ہے تو جو اسٹیٹ چینلز ہیں وہی فیک نیوز کر رہے ہوتے تھے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ پھیلتی زیادہ ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کا کیا طریقہ ہے مجھے نہیں پتہ اس کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جیسے سمندر ہے اور گند کا جو کہ ہے پھیلا ہوا ہے. اس میں لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو بھی استعمال کرتا ہے سوشل میڈیا وہ چیزوں کو فارورڈ نہ کرے ری ایکٹیولی کہ جی یہ اس چیز سے اس کو کسی کو اشتعال پہنچا ہے یا کچھ آؤٹریج ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ فارورڈ. آپ پہلے چیزوں کی تصدیق خود کریں، بجائے اس کے کہ آپ اکیوز کریں کہ جی اتنا فیک نیوز ہو رہا ہے، یہ وہ ہے. لیکن اس میں ہم لوگ خود، کئی اچھی نیت والے لوگ بھی اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. ایک فلسطین کے سپورٹ کے واٹس ایپ گروپ میں ایک ویڈیو ڈالا کہ ایک اسرائیلی سیکیورٹی کا ہے بندہ، اس نے ایک بچے کی گردن پہ گھٹنا رکھا ہوا ہے، اور بچہ اکارڈنگ ٹو دیٹ نیوز وہ بچہ دعائیں پڑھ رہا تھا اور وہ اس کو مار رہا تھا. لیکن یہ ایسا نہیں تھا. وہ سویڈن کا ٹرین کا ٹرانزٹ میں ایک بچے کو کچھ سانس کا تھا، اس کو وہ بچا رہا تھا ایک ان کا ٹرانزٹ کا آفیسر. اس کو تو وہ لوگ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں اشتہار، مطلب وہ آ کے.
تو بفور یو فارورڈ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ تصدیق کریں. اچھا, جرنلسٹک پرنسپلز میں کیا ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں. اور میں جرنلزم پڑھاتی بھی ہوں, تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہر ایک کو جرنلسٹ کی طرح سوچنا چاہیے. ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ تصدیق کریں, ایک سورس سے نہیں 2-3 مختلف سورسز سے آپ تصدیق کریں کہ یہ چیز کیا صحیح ہے. پھر آپ اس کو کانٹیکس میں ڈالیں, اس کا پورا کیا ہے, وہ خبر کہاں سے آئی, کیا ہے اس کا اگلا پچھلا کیا ہے. وہ یہ 2-3 چیزیں ہیں. اور یہ کہ آپ پارٹیزن نہ ہوں, چاہے آپ کے اپنے جو بھی آپ کا اوپینین ہو اس کو آپ اپنے تک رکھیں اور آپ فیکٹس دیں. تو یہ 3-4 پرنسپلز ہیں جرنلسٹکلی, جس کی وجہ سے ہم نے یہ سوشل میڈیا کوڈ آف ایتھکس پلیج جو ہے وہ بنایا ہے. اس پہ میں بات کروں گا. دیکھیے, مجھے تھوڑا سا ایک سوال اور فیک نیوز کے حوالے سے. ابھی برطانیہ میں آپ نے دیکھا رائٹس ہوئے ہیں اور ایک فیک نیوز کے اوپر ہوئے ہیں, لیکن اس کا حل انہوں نے نکالا قوانین کے ذریعے کہ جس نے وہ فیک نیوز پھیلائی اس کو پکڑا, جس نے لائک شیئر کیے اس کو سزا دی, اس کے اکاؤنٹس بند کر دیے. وہ قوانین بہت ضروری ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے ریجن میں وہ قوانین اول تو ہیں نہیں, اور اگر ہیں تو وہ امپلیمنٹیشن کی فیز میں نہیں آتے. اس وجہ سے ہمارے ہاں فیک نیوز پھیلانا زیادہ سہل ہے. اس کا میرا خیال ہے کوئی آسان وہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ نے چٹکی بجائی یا آپ نے بجایا اور وہ فوراً وہ ہم لوگ بات کر رہے تھے پروسیس کی, کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے. اس کو آپ سب سے پہلے یہ کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں, سمجھیں, آگاہی دیں, دوسروں کو بھی دیں, خود بھی اپنے آپ کے حوالے سے. جیسے ہمارا جو سوشل میڈیا ایتھکس پلیج ہے, اس میں ایک چیز ہے کہ آپ ریئیکٹ نہیں کریں. جو بھی چیز آپ کو کسی چیز سے آپ کو ایک دم سے کچھ ہوتا ہے کہ آپ کو غم و غصہ آپ کو آتا ہے, خاص طور پہ کوئی چیز جب اس کو آپ دیکھیں کسی خبر کو, اور آپ کو کوئی چونکا دینے والے کوئی آپ کو اپنا ریئیکشن ہوتا ہے, تو آپ فوراً اس کا ریئیکشن سوشل میڈیا پر مت دیں. آپ ٹھہریں, 1-2 سانسیں لیں, تصدیق کریں, بات چیت کریں, تھوڑا سا پروسیس کریں اس چیز کو. اور پھر تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگ اتنی عادت ہو گئی ہے کہ جیسے ہی جو چیز آئے تو فوراً سے فارورڈ کرو, فوراً سے اس پہ ریئیکٹ کرو, فوراً سے کامنٹ کرو. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا ٹھہراؤ کی ضرورت ہے اس وقت. ٹھیک ہے. آپ فاؤنڈر ہیں سپن کی, سپن سوری. اچھا, اس کے بارے میں بتائیں, یہ کیوں انیشیٹو اسٹارٹ کیا؟ سپن نیوز جو ہے وہ ایک sapannews.com SAPAN sapannews.com, یہ ہم نے کہا کہ یہ ایک فیچرز سنڈیکیٹڈ سروس ہے. میننگ کہ اس میں جو ہم لوگ جو پروڈیوس کرتے ہیں مٹیریل, لیکن یہ خبر نہیں ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ ہم ہیڈ لائن نیوز نہیں دیں گے, ہم بریکنگ نیوز نہیں دیں گے. بہت سے لوگ کر رہے ہیں, آپ لوگ خود بھی کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم صرف بیانڈ دا ہیڈ لائنس کی چیزیں دیں گے. ہم لوگوں کو انفارمیشن پہنچائیں گے کہ جو خبر سے پیچھے کیا ہے, خبر کے آگے کیا ہے, ایک کانٹیکسٹ. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک جنوبی ایشیا جو ہے ہمارا جو خطہ ہے, اس کے حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھیں ایک پورے دائرے میں, کہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں, صرف انڈیا پاکستان کے حوالے سے نہیں, ایک جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے, ہمارا علاقہ جو ہے, اس کے حوالے سے ہم دیکھیں چیزوں کو اور سطحی نظر اس پہ نظر ڈالیں آن اے لارجر اسکیل. تو یہ اس کا مقصد ہے, کیونکہ جب تک یہ خطہ جو ہے, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ہسٹوریکلی, جیوگرافکلی, کلچرلی ایک بہت جڑا ہوا حصہ رہا ہے, اور اب اس کے درمیان بارڈرز ایسے سخت کھنچ گئے ہیں, اسپیشلی انڈیا پاکستان کے درمیان, کہ ملنا جلنا ممکن ہی نہیں ہے, آلموسٹ ممکن نہیں, بہت مشکل ہے. لوگوں کی کسی کی میت ہوئی, کسی کی شادی ہوئی, کسی کو ایسے ہی گھومنے جانا ہے, ممکن نہیں. لیکن اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اور ہمیں جیسے اگر فرانس اور جرمنی یورپین یونین کا حصہ بن سکتے ہیں, اگر انڈونیشیا میں آسیان کی ہو سکتی ہیں, اگر ساک کے مقاصد کو ہمیں آگے لے جانا بہت ضروری ہے. اگر ہمیں اس خطے کو ایز اے ریجن ہم اس کو آگے لے جائیں تو ہم اس کو تھوڑا سا, مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان انڈیا کے تعلقات اگر ہم سیاستدانوں پہ چھوڑیں گے تو سیاستدانوں کے ظاہر ہے بڑی ہاسٹائل نظریات ہیں اس حوالے سے, اور اس کی ایک ان کی بیچاروں کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ اگر اس میں زیادہ پاکستان انڈیا ریلیشن شپ میں بہتری کی کوشش کریں گے تو پوری نیشن ان کی دونوں سائڈوں سے خلاف ہو جائے گی. ایک سافٹر سائڈ ہے جس میں میوزک ہے, آرٹسٹ ہے, کلچرل ایکسچینج ہے, اس سے سٹارٹ تو کرنا چاہیے نا. ایک نوجوان ہے, انجینئرنگ کالج میں پڑھتا تھا جب میں اس کے ساتھ میرا رابطہ تھا کئی سال پہلے, تو وہ کیرلا سے, انڈیا کے بالکل جنوبی حصے سے, اس نے سائیکل کر کے امرتسر تک گیا, اور وہ اسلام آباد تک سائیکل کرنا چاہتا تھا امن کے لیے.
لیکن اس کو ویزا نہیں, سائیکل کا نہیں, مطلب کہ لوگ چاہتے ہیں. ہاں, میں ابھی آپ کو میں بتاؤں, ابھی پچھلے دنوں کچھ انڈین جرنلسٹ آئے ہوئے تھے, میری ان سے ملاقات ہوئی, اور وہ جو یہ مودی جی نے جو کیا ہے اس سے بہت زیادہ تنگ ہے. وہ کہتے تھے کہ شاید ہم اس طرح کے نہیں تھے جتنے ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں. تو جو کرنٹ انڈیا ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا ہوئی؟ جب آپ مذہب کو سیاست میں لاتے ہیں, کیونکہ یہ تجربہ ہم پاکستان میں کر چکے ہیں کہ آپ جب مذہب کو سیاست میں لاتے ہیں اور آپ لوگوں کو مذہب کو ایک ذاتی مسئلہ نہیں رہنے دیتے ہیں اور آپ اس کی پولیسنگ کرتے ہیں, تو اس کا بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں. مذہب جو ہے یہ ایک انسان کی ذاتی چیز ہے, اور یہ اس کے اور اوپر والے کے درمیان ہے اور رہنی چاہیے. اس میں قوانین کو نہیں بیچ میں لانا چاہیے اور کرمنلائز نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو. تو وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے اسلامک ٹچ لگانے کا رواج ہو گیا ہے نا. خان صاحب نے جو پالیٹکس کی ہے اس کے اندر وہ اسلامک ٹچ لگاتے ہیں. تو وہ جو ہے نا, مجھے جب میں انڈین جرنلسٹ کو ملا تو مجھے یوں لگا کہ وہ جو سیکولر انڈیا اور انکریڈیبل انڈیا وہ تھوڑا سا خواب سا ہے, وہ سراب ہے. دیکھیں انڈیا کی آپ پاپولیشن دیکھیں, پاکستان سے میرا خیال ہے 8 گنا زیادہ ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں وہاں. انڈیا نے ترقی بہت کی ہے. کوئی یہ نہیں کہ ایک پہلو ہے, انڈیا کے کئی پہلو ہیں, پاکستان کے کئی پہلو ہیں. کیا ہوتا ہے کہ میڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک ٹھپا لگا کے نا ایک چیز کو بالکل استری کر کے جیسے برابر ایک کر دیتے ہیں کہ ایک سطح, لیکن ایسا نہیں ہے. کئی طے ہوتی ہیں, جیسے کہ اچھے سے پراٹھے میں کئی طے ہوتی ہیں, صرف فلیٹ چیز وہ نہیں ہوتی. تو کئی آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں. کئی جیسے کوئی ہے جو کہ مودی جی کا بہت بڑا سپورٹر بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ کہے گا کہ مجھے پاکستان جا کے اور مجھے پشاور جا کے اور مجھے پرانا شہر دیکھنا ہے وہاں کا, یا مجھے ان کا گھر دیکھنا ہے جو پشاور میں جو ہمارے آرٹسٹ دلیپ کمار یا شاہ رخ خان. تو لوگوں کی کئی ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں, اور انڈیا کے سیکولر جو آئیڈینٹی ہے, ظاہر کانسٹیٹیوشن ان کا ابھی بھی ہے سیکولر, لیکن آپ انڈیا کو سیکولر ملک اب نہیں کہہ سکتے نا. مطلب کہ دوسری بات ہے کہ کیوں آپ لیبلز لگائیں ہی کیوں, ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے, اور وہاں پہ مذہب کے بنا پر ایکشن لینا از ناٹ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. مودی کے آنے کے بعد بہت تو ایسا ہے. ہمارے خطے میں لوگ جو ہیں, ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک مذہبی ہیں. اپنا ایمان جو ہے نا ان کے لیے بہت ایک, لیکن مذہبی ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سیکولر نہیں ہو سکتے. آپ مذہبی بھی ہو سکتے ہیں. سیکولر کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ مذہب کو اپنا پرسنل ایشو رکھیں اور آپ اس کو پبلک لائف میں لانا ہے. سیکولر کا میرے نظر میں یہی مطلب. ٹھیک. سو اچھا, ون لاسٹ کوشچن. مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے. ان دونوں ممالک کے جو بڑے ہاسٹائل ممالک ہیں, ایک کو ہم اپنی مدر لینڈ کہتے ہیں, دوسرے کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں, تعلقات کو نارملائز کرنے کا پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے, کیسے کریں؟ دیکھیں اس کے حل تو کئی دفعہ بتا بھی چکے ہیں, کہہ بھی چکے ہیں. امن کی آشا اس کا حل ہے. امن کی آشا تو کا مطلب ہے ایک خواب ہے نا. امن کی آشا تو ایک امن کا خواب ہے. تو وہ خواب تو سب کو ہے. سب چاہتے ہیں کہ امن ہو, سب چاہتے ہیں کہ اپنے بچے اسکول جائیں, ان کو صحت کا میسر ہو, سر کے اوپر چھت ہو, روزگار ہو. دنیا کا ہر انسان یہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے چاہتا ہے, اور چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, جو بھی ہو, انسان. تو میں خیال ہے سب سے پہلی جو چیز پہچاننے والی یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں. انسانیت کے ناطے, اور جو سب مذہب ہیں وہ بھی یہی اسی چیز کو اپلفٹ کرتے ہیں, اپہولڈ کرتے ہیں کہ انسانیت. ٹھیک ہے نا. جب ہم کہنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہم آپ سے بہتر ہیں یا آپ ہم سے بدتر ہیں, تو یہ صحیح بات نہیں ہوتی. آپ سب کو پہچانیں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ لوگوں کو ملنے دیں. اگر فرانس اور جرمنی EU کا حصہ ہو سکتے ہیں, اور پورا یورپ میں آپ بس اپنا آئیڈینٹی پیپرز دکھا کے آپ کراس کر جائیں دوسرے ملک میں, اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اس ملک کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی یا کچھ اور اس طرح کی بات. تو لوگوں کو ملنے دیں, اور معیشت کو آپ ہونے دیں. ہمارا ریجن اتنا جو انٹیگریٹڈ ہے, ہم کہاں سے کر رہے ہیں, دبئی سے ٹریڈ کر رہے ہیں, فاری سے. اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے, اور ملکوں کو ہو رہا ہے, ہمارے خطے کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو اور لوگوں کو ملنے دیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ہر ایشو پر آپ ایک
جنوبی سطح پر کوآپریٹ کریں. تو یہ ساؤتھ ایشیا پیس ایکشن نیٹورک ہمارا جو ہے سپن جس کا بنتا ہے southasiapeace.com, تو اس کا فاؤنڈنگ چارٹر کے یہ 3 پرنسپلس ہیں جو کہ ہمارا ماننا ہے. اور اس میں کئی لوگ ہیں جو امن کی آشا میں بھی تھے, پاکستان انڈیا پیپلز فورم کے بھی تھے, ساؤتھ ایشینز فار ہیومن رائٹس, مطلب کہ جنوبی سطح پہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر ہم چیزوں کو علاقائی سطح پر دیکھیں بجائے اس کے کہ صرف ایک لینس سے انڈیا پاکستان, تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بگر پکچر, بڑے دائرے میں اگر چیزوں کو دیکھیں تو شاید ہم آگے بڑھ پائیں. اگر پاکستان اور ہندوستان کے, بھارت کے حکمرانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ جو کر رہے ہیں اس سے صرف دوسرے ملک کو نقصان نہیں ہو رہا, ان کے خود کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور پورے خطے کو نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. پتہ نہیں, میرا اپنا ایک اوپینین ہے اور آئی مے بی رانگ, مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ہمیں اپنے فنون ہیں نا ان کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے. تو جیسے میں پاکستان میں لتا منگیشکر کے کتنے فین ہیں, اسی طرح وہاں پر مہدی حسن اور نور جہاں اسی طرح وہ بھگوان مانے جاتے ہیں. تو وہ ان چیزوں سے سافن اپ کریں پہلے چیزوں کو, بعد میں کروڈ کیلس اور ہارڈ چیزوں پر بھی بات کی جا سکتی ہے. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. آئی تھورلی انجوائے دس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت شکریہ.